رجیم چینج کے بعد مجھے تو ایسے لگا جیسے ڈاکو ہمیں پڑ گئے. کاروبار تو ہم نے ساری عمر کیا, لیکن یہ جو ملک کو بچانا ہے یہ سب سے ضروری ہے. لڑیں گے, مریں گے, جان جائے مال جائے, فکر نہیں کریں گے. کس حلقے سے آپ الیکشن لڑیں گے اور کس کے خلاف لڑیں گے؟ خان مجھے کہیں بھی لاہور میں, پاکستان میں کسی جگہ بھی کہیں گے کہ یہاں جا کے لڑو, میں لڑ کے دکھاؤں گا, جیت کے دکھاؤں گا. آج میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب پی ٹی آئی کے لیے ہے, عمران خان کے لیے ہے. اس بندے نے میری روح کو جیت لیا اور میں اس کی پیروی میں ہر اس سطح پہ جاؤں گا جہاں تک مجھے رستہ دکھائی دے گا. رستہ بند ہوگا تو اس پہاڑ کو یا اس دیوار کو توڑ کے آگے نکلیں گے. پبلک نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان, اور ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیازی بس سروس کے اونر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اعظم نیازی صاحب. اعظم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جب سے خان صاحب یہ جو ہوئے, ان کے حکومت کا دھڑم تختہ الٹا, جب سے ان کا اقتدار گیا, اس کے بعد سے آپ پی ٹی آئی میں متحرک ہوئے. اس سے پہلے آپ کا فوکس صرف اپنے کاروبار پر تھا. آپ کی بسیں بھی ٹوٹیں, آپ کی لاکھوں روپے کا گاڑیوں کا بھی نقصان ہوا لانگ مارچ کے دوران, آپ کو خود بھی مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو کیا وجہ تھی آپ کی یہ سب چیزیں کرنے کی؟ چاہتے کیا ہیں آگے کوئی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے 2018 میں بھی اس شوق سے اپلائی کیا تھا کہ میں الیکشن لڑوں, تو لیکن مجھے ٹکٹ نہ دیا گیا تب, اور ایک لوزر تھے یہاں پہ, ان کو دے دیا گیا. اس کے بعد میں بالکل اس طرح چل رہا تھا کہ بس سپورٹر ہوتا تھا اور اس سے زیادہ نہیں. سیاست میں تو دلچسپی نہیں لے رہا تھا. لیکن اب رجیم چینج کے بعد تو مجھے تو ایسے لگا جیسے ڈاکو ہمیں پڑ گئے, لٹیروں نے ہمارے ملک کو لوٹ لیا, تو ہم نے اپنے ملک کو تو بچانا ہے. اس کو بچانے کے لیے پھر میں نکلا باہر, اور میرے اندر ایک ولولہ اور ایک جذبہ میں نے محسوس کیا اپنے دماغ میں, اپنے دل میں, اور میں نکلا. اور پھر میں نے نہیں دیکھا دن اور رات. کاروبار تو ہم نے ساری عمر کیا, پھر بھی کریں گے, کرتے رہیں گے کاروبار, لیکن یہ جو ملک کو بچانا ہے یہ سب سے ضروری ہے. جب تک خان صاحب اپنی جگہ پہ باعزت جگہ پہ نہیں پہنچ جاتے, ہم خان صاحب کے لیے لڑیں گے, مریں گے, جان جائے مال جائے, فکر نہیں کریں گے. ان حالات میں تو کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں. آپ کا اسٹیبلش کاروبار ہے, مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو یہ تمام نقصانات برداشت کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ میں بتاتا ہوں, جب میں نے نام لیا تھا پی ٹی آئی کا, تو اس وقت میرے اوپر 780 کے پرچے ہوئے تھے, اور میں تھا چائنا میں اس وقت. تو وہاں سے میں نے پیپر بھیجے تھے, اور افسران یہاں پہ مجھے نہیں وہ کر رہے تھے, کچھ سنتے نہیں تھے. لیکن جب میں واپس آیا تو عمر ورک ایک ڈی ایس پی ایس پی ہوتے تھے یہاں پہ, ان کے پاس کیس تھا میرا اسپیشلی لگا ہوا. تو میں جب وہاں ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں کہا, جناب یہ میں تو چائنا تھا اور یہ ثبوت ہیں, اور آپ کے تھانے دار لینا نہیں چاہ رہے. تو انہوں نے کہا, جی بات سنیں, آپ جائیں حمزہ صاحب سے مل لیں, حمزہ شہباز سے مل لیں. میں نے کہا جی اس کو نہ ملوں تو کسی اور کا بتائیں. تو اس نے کہا جی شہباز صاحب کو مل لیں, تو آپ کا مسئلہ تب حل ہوگا, ورنہ آپ مشکل میں رہیں گے. ان کے پاس حربے ہیں, جیسے یہ جھوٹے پرچے خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں, تو یہ نئی بات نہیں, یہ پہلے سے لگے ہوئے ان کاموں پر. میں ایک عام شہری تھا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا, تو یہ باقی جو یہ اب اعظم سواتی صاحب ہیں, دیکھو کتنا عزت والا وہ بندہ ہے, میں اچھے طریقے سے انہیں جانتا ہوں, اور اس عزت والے بندے کو کیسے وہ بے عزت کرنے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں, جبکہ یہ خود بے عزت لوگ ہیں. میں ان باتوں کو بھی, ہم لاہور میں رہتے ہیں, ہم انہیں اندر تک جانتے ہیں کہ یہ کتنے بے عزت لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا. اچھا یہ بتائیں کہ پہلے لانگ مارچ میں بھی آپ کی بسز ٹوٹیں, ان کا نقصان ہوا, پھر دوبارہ پھر ہوا, کتنا نقصان ہوا, مالیت کتنی سی نقصان کی, اور یہ جو نقصان ہوا آپ کا, تو پارٹی میں اس کا ذکر ہوا, خان صاحب کو پتہ چلا اس کا؟ جی مجھے نہیں پتہ کہ ان کو پتہ ہے خان صاحب تک یہ بات پہنچی ہے یا نہیں, اس کا مجھے علم نہیں. 64 لاکھ کا نقصان ہوا تھا میرا, جو اسٹیمیٹ میری ورک شاپ نے بنایا. مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے ارباب اختیار میں سے ایک صاحب نے کہا, حسان صاحب ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ پیسے دیتے ہیں. میں نے کہا یار میں شرمندگی محسوس کروں گا آپ سے پیسے لینے پر. خبر ہے کہ آئندہ الیکشنز کے اندر آپ کو بھی خان صاحب نے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے, یا وہ کریں گے؟ کس حلقے سے آپ الیکشن لڑیں گے اور کس کے خلاف لڑیں گے؟
جی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں رانا مشہود ایک یہاں پہ بہت بڑا چور ہے جو وزیر بھی رہ چکا ہے. تو اس نے بہت لوٹا کھسوٹا، ہم ساری چیزیں جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں. تو اس چور کو بھگانے کے لیے میں نے سوچا کہ میں اس حلقے میں چونکہ رہتا ہوں تو یہاں سے میں کنٹیسٹ کروں گا اور اس بندے کو بھگاؤں گا. مجھے دی گئی ٹکٹ تو میں جیتوں گا انشاءاللہ، جیت کے دکھاؤں گا، کیونکہ میں اس ایریے میں پچھلے 50 سال سے میں رہ رہا ہوں. میں پیدا لاہور میں اسی ایریے میں ہوا، اور میری سکولنگ، یونیورسٹی، کالج، تمام دوستیاں، یاریاں، محبتیں ساری یہاں پہ ہیں. تو ہر گلی میں میرا کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے، اور ہر محلے میں میرے لوگوں کے ساتھ معاملات، دنیا داری، فیصلے چلتے رہے. تو اچھی پوزیشن سمجھتا ہوں میں کہ میں جب نکلتا ہوں علاقے میں تو لوگ میرے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیوں کہ ان کے ساتھ میری اچھی زندگی بیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیت ہمارے لیے ون سائیڈڈ ہوگا یہ سارا الیکشن، اور اگر مجھے نہیں دی جاتی تو کوئی بات نہیں، جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں اس کے ساتھ ہوں. اور اگر خان مجھے کہیں بھی لاہور میں، پاکستان میں کسی جگہ بھی کہیں گے کہ یہاں جا کے لڑو، میں لڑ کے دکھاؤں گا، جیت کے دکھاؤں گا. جس کے مرضی مقابلے میں. جس کے مرضی مقابلے میں کھڑا کر دیں میں جیت کے دکھاؤں گا، اور لڑوں گا، اس کے لیے پوری جان دے کے لڑوں گا. آج میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب پی ٹی آئی کے لیے ہے، عمران خان کے لیے ہے. کیوں عمران خان کے لیے ہے؟ کیونکہ میں نے اسے ایک سچا اور کھرا انسان پایا. اس بندے نے میری روح کو جیت لیا، اور میں اس کی پیروی میں ہر اس سطح پہ جاؤں گا جہاں تک مجھے رستہ دکھائی دے گا. رستہ بند ہوگا تو اس پہاڑ کو یا اس دیوار کو توڑ کے آگے نکلیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعظم نیازی صاحب آپ کا. اعظم نیازی صاحب کی گفتگو آپ نے جانی. مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.